آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خطیب اہل بیت محمد علامہ علی ناصر الحسینی تلاڑہ صاحب آپ سیالکوٹ سے میں گزارش کروں گا کہ زیب ممبروں اور خطاب فرمائیں اور ان کے بعد وقفہ نماز ہوگا۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ جناب بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بر محمد و اہل بیت۔ سید محمود حسین شاہ صاحب، سید آزاد حسین شاہ صاحب اور سید ساجد حسین شاہ صاحب مرحوم، انہوں نے والدین اور جس قدر مرحومین واسطے میں سے زیادہ انعقاد خالق کائنات بحق کے جناب سیدہ زہرا انہوں نے قرب رحمت جگہ نصیب فرما۔ میرے محترم سامعین، کیونکہ اصال ثواب دی مجلس ہے اور میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ ملک دیاں پہلیاں دو آیتاں پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں سارا ملک ہے، اسی کی ساری ملکیت ہے۔ خالق فرماندن وہو علی کل شیء قدیر، وہ جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے، وہ ہر شے پہ قادر بھی ہے، ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے۔ پھر خالق فرماندن الذی خلق الموت والحیاۃ، وہی ذات ہے جس نے موت کو پیدا کیا، وہی ذات ہے جس نے زندگی کو پیدا کیا۔ موت و حیات کا جو خالق ہے اس نے موت و حیات کو اس لیے خلق کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے۔ قرآن حکیم نے یہ واضح کر دیتا کہ اللہ نے زندگی اور موت کو محض اس واسطے خلق کیا تاکہ بندے آزمائے جائیں، بندیاں دے امتحان لیا جائے کہ انہاں جو احسن عمل کون کرتا ہے۔ پھر خالق نے فرمایا وہو العزیز الغفور، ہاں جو ممتحن ہے اور امتحان لینے والا ہے اس کے متعلق بھی باخبر رہو کہ وہ غالب بھی ہے اور بخش دینے والا بھی ہے۔ مطلب ہے کہ قرآن حکیم دیاں ان آیتاں دے مطابق ہر بندہ امتحان چھے اور اپنا اپنا بندے امتحان دے رہا ہے۔ امتحان واسطے ہمیشہ کوئی نہ کوئی نصاب اور کورس مرتب کیتا جاتا ہے جدے بچوں کسی دا امتحان لیا جاتا ہے۔ جڑے امتحان دے چکے نے، پڑھے لکھے دوست نظر آ رہے ہیں، وہ الحمدللہ بخوبی آگاہ نے، اور بچے بھی جڑے پڑھ رہے ہیں یہ بھی سارے جانتے ہیں کہ امتحان مخصوص نصاب وچوں مخصوص کورس وچوں امتحان ہوتا ہے۔ پہلے وہ کورس پڑھایا جاتا ہے، پڑھان تو بعد وہ وچوں پیپر لیا جاتا ہے۔ اگر کوئی پیپر آؤٹ آف کورس آ جائے، نصاب تو باہر آ جائے تو بچے احتجاج کرتے ہیں کہ یہ اساں پڑھیا ہی نہیں، پیپر کتھوں آ گیا۔ کوئی بچہ یعنی دنیا دا کوئی مخلوق قطعاً ذہن وچ سوچ بھی نہیں سکتی کہ پڑھیا مطلب کدھروں ہوئے تو پیپر کدھروں آ جائے، یہ فکر نہیں کرنی، کیونکہ امتحان لین والا عادل ہے۔ وہ عدل نال امتحان لائے گا، پیپر اتھوں ہی لائے گا جڑا انہیں پڑھایا ہے۔ اس واسطے خالق نے بندیاں دے پیپراں تو پہلے کچھ ٹیچر بھیجے جڑے آ کے بندے نوں تعلیم دیندے گئے، جڑی وہ تعلیم دے گئے نے اس تعلیم وچوں ساڈا پیپر ہے، جڑا وہ نصاب دے گئے نے اس نصاب وچوں ساڈا پیپر ہے۔ ہر بندے پیپر دینا ہے، شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی، یہ سارے میں سمجھنا ٹیوشن سینٹر نے جتھے امتحاناں دی تیاری کرائی جاتی۔ کسی بھی سینٹر چوں تیاری کر لو، پیپر ایک ہی آنا ہے۔ کو سکول مختلف ہو سکتے ہیں کہ بلا، لیکن بورڈ پیپر ایک ہی مرتب کرتا ہے۔
مختلف جگہ تو تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے لیکن بورڈ سے پیپر ایک ہی بھیجتا ہے جتوں کسی کا دل کرتا ہے وہ تیاری کر لوے سوال یہی آئے گا من ربوں کا من نبیوں کا من اماموں کا ماں کتابوں کا ماں قبلتوں کا سوال تو انہیں جڑے طے شدہ دے تھے وہی آنے ہاں میں سمجھنا جڑی کویسچن پیپر ہے وہ ایک ہے آنسر شیٹ مختلف ہے جواب مختلف ہو سکتے ہیں سوال ایک ہی مثلا اللہ پوچھے گا بھئی تیرا امام کیڑا ہے ہوں جتوں جتوں کسی تیاری کی ہے وہ دے مطابق دسے گا جتوں کسی دی تیاری ہے جہاں دسیا گیا کہ تو اے امام دسی وہ امام دسے گا میرے عزیزو یہ جڑا جواب دینے نے وہ سارے جواب مختلف ہو سکتے ہیں سوال ایک ہی جڑے پڑھے لکھے بندے الحمدللہ نظر آ رہے ہیں چہرے تے بہت زیادہ پڑھے لکھے نظر آ رہے ہیں تے اگو جو اللہ دی رضا ہے الحمدللہ چہرے کافی الحمدللہ مجمع پڑھے لکھے نظر آ رہے ہیں میرے عزیزو ٹیسٹ پیپر دے آخر تے کچھ پیپر دیتے جاندے ہیں وہ بچیاں دی سہولت واسطے جڑا بہت ذہین تے فتین بچہ نہ ہوئے انہوں ٹیچر آتا ہے بھی آخر تے پیپر دیتے ہیں نمونے دے طور تے کہ 1987 چاہے پیپر آیا سی 1990 چاہے پیپر آیا سی 2006 چاہے آیا سی 2007 چاہے آیا سی تو یہ پیپر دھیان نال یاد کر کے تیاری کرنا ہے گا تے پاس ہو جائے گا سارا کورس نہ بھی پڑھیں تے کم از کم وہ پیپر پڑھ لیا جڑے پچھلیاں سالاں آ چکے وہ آسانی واسطے ہوندے نے پیپر نمونے دے طور تے کہ پتہ لگ جائے کہ ایسے ایسے نمونے دے سوال آئے سن ایسے ایسے نمونے دے سوال آ سکتے ہیں کورس بھی یہ تو پیپر بھی اس قسم دے ہونے نے میں سمجھنا جو کچھ قرآن دا پاک دو بعد پڑھن تو میں سمجھ سکیاں میں سمجھنا خالق نے ساڈے جیسے مسکینہ واسطے پیپر آسان کرنے واسطے اور ساڈے پاس کر دین واسطے یہ رحم کیتا ہے کہ جڑیاں پچھلیاں امتاں دے پیپر آئے نے وہ سارے قرآن چ درج کر دے مہربانی جناب شکریہ پڑھے لکھے تشریف فرماؤ جڑے پچھلیاں امتاں نوں پیپر آئے نے نا اپنے اپنے دور وچ وہ خالق نے قرآن چ سارے پیپر رکھ دیتے یعنی موسیٰ علیہ السلام دی قوم نے پیپر کی آیا صالح علیہ السلام دی قوم نے پرچہ کیڑا آیا حضرت یوشع علیہ السلام دی قوم نے کیڑا پرچہ آیا یہ سارے پرچے قرآن چ درج نے پھر نرے پرچے درج نہیں حل بھی درج ہے سوال بھی درج نے پھر حل بھی درج نے اگلی کمال ہے کہ رزلٹ درج ہے قرآن پاک کہ پاس کرنے ہوئے سن فیل کرنے ہوئے سن یہ بھی درج ہے پھر قرآن حکیم نو غور نال پڑھیے تو قبلہ یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ جڑے پاس ہوئے سن وہ کس وجہ تو پاس ہوئے سن اور جڑے فیل ہوئے سن کس وجہ تو فیل ہوئے سن ہن ساڈا حق ہے کہ انہاں پیپراں دا حل پڑھ کے قرآن چوں پوری توجہ نال کم او کریے جڑے پاس ہویاں کیتے نے وہ کم کدی نہ کریے جڑے فیل ہویاں کیتے نے جڑے والے بندہ قبلہ قرآن نو غور نال پڑھدا ہے بندے وچ کچھ لوگاں دی محبت پیدا ہوندی ہے کچھ لوگاں دی نفرت پیدا ہوندی ہے بھی کچھ لوگاں دی پہلا پیپر جڑا پیا ہے نا جی اس پہلے پیپر وچ ہی ملائکہ نال محبت ہو جاندی ہے کیونکہ پاس ہوئے سن تے شیطان نال نفرت ہو جاندی ہے کیونکہ وہ فیل ہوئے سے یہ مطلب ہے کہ جدوں تسی پیپر پڑھو گے قرآن چوں کچھ محبت واسطے تواڈے سامنے آ جان گے قدرتاً کچھ نال نفرت ہو جائے گی جڑے نوح علیہ السلام دی کشتی سوار ہو گئے انہاں نال محبت پیدا ہو جائے گی تے جڑے دور ہو گئے انہاں نال نفرت پیدا ہو جائے گی یہ مطلب ہے پیپر ہی بندہ دھیان نال پڑھ لوے تبرے دی بھی جانچ آ جاندی ہے تولے دی بھی جانچ آ جاندی ہے یہ سارے پیپر موجود نے انہوں میں جی اپنی زبان تے خطابت نال انج پڑھتا رہنا کہ پیپر نے پیپراں دا حل ہے طالب علماں دی ساری گفتگو ہے پاس ہون دی سارا معاملہ موجود ہے اساں کی کیتا ہے اساں تیاری کرن دی بجائے کسے دے کول تے بیٹھ کے 2-4 پیپر پڑھ چھڑے کسے دے 10ویں تے بیٹھ کے 2-4 پیپر پڑھ چھڑے 2 رکوع 3 رکوع پڑھ دیتے کسے دے ختم تے بیٹھ کے 2-4 پیپر پڑھ دیتے کول تے پڑھو گے 10ویں تے پڑھو گے 40ویں تے پڑھو گے سالانہ ختم تے پڑھو گے ایک میں عرض کر دیاں اے جدے واسطے پہ پڑھ دے ہو وہ تے فوت ہو گیا ہے تیاری پھر اساں کرنی وہ جڑا فوت ہو گیا وہ تو اپنے پیپر ہی دے بیٹھے کہ بلا تیاری ایسا کرنی ہے انہاں پیپرانو بندیاں حفظ کیتا ہے انہاں پیپرانو بندہ کرت نال پڑھے ہے انہاں پیپرانو بندہ خوشحالی نال پڑھے ہے تے بندے اگے بہ کے چومے نے کہ سبحان اللہ جڑے ویلے انہاں تلاوت کی تھی پرندے بھی کھلو گئے پرندے کھلون پاوے نہ کھلون تیاری کر
یہ تیاری ضروری ہے. میرا خیال ہے کہ میں 2 پیپر پڑھ دینا, اِسال ثواب بھی ہو جائے گا, مجلس بھی مکمل ہو جائے گی. میں مثلا ایک پیپر دا ایک حصہ پڑھنا, یہ بڑی دیر پہلے پیپر ہو چکے ہیں, آئے ساڈے واسطے تا نے. اللہ فرماتا فقصص القصص لعلہم یتفکرون. میرے حبیب یہ قصے لوگوں پر پڑھ تاکہ یہ فکر کریں. اس فکر تو بعد تیاری ہونی ہے کہ اساں کی کرنا ہے. اے قرآن ہے, ایک پیپر پڑھنا پھر دوسرا بھی پڑھنا, انشاءاللہ تیاری مکمل ہو جائے گی. اِسال ثواب بھی انہاں مہربانہ سجدہ ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ فرماتا ہے کہ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. نبی تھا, نام اس کا صالح تھا. اس نے اپنی قوم کو کہا کہ لوگوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں. جو اللہ کا غیر ہے اس کی عبادت نہیں, صرف ایک کی عبادت ہے, وہ وحدہ لا شریک ہے, جس کا کوئی ہمسر نہیں, وہ صرف اللہ ہے. اے حضرت صالح نے اپنی قوم نو آکھے تے نبی پاک نو اللہ نے یہ ساری گل وحی کی تھی تے حضور دے منہ چوں نکلی, صحابہ نے سنی تے آ قرآن بنی تے ساڑھے تک پہنچی. اسے پیپر چو صحابہ تیاری کی تھی سی, اسے پیپر چو اساں تیاری کرنی ہے. میرے عزیزو میں تو انہوں پکی گل دساں, صحابہ بھی باقاعدہ تیاری کر دے سن پاس فیل ہونے والے امتحان دی. اسی بھی باقاعدہ تیاری کرنے ہیں پاس ہونے والے امتحان دی, کیونکہ انہوں بھی فکر سی تے سانوں بھی فکر ہے. سانوں ویسے فکر تھوڑی ہے, انہوں فکر زیادہ ہے. میں حقیقت گل کر رہا, سانوں فکر پتہ نہیں کسے وجہ تو, سادگی دی وجہ تو تھوڑی ہے. صحابہ کرام نو یہ فکر زیادہ سی پیپران دی, اس واسطے کہ میرے سامنے قرآن ہے, میں اکھاں نال پڑھیا ہے کہ ایسے ایسے بندے بھی سن جڑے سرکار دے پیچھے نماز پڑھن تو بعد فرماندے سن کہ اگر بہتر تھا کہ میں مینڈا ہوتا, کوئی فرماندے سن کہ میں چڑیا ہوتا. یعنی چڑی ہوندا, کوئی آندا سی میں لیلا ہوندا. کیوں؟ نبی پاک نے آکھیا تسی کیوں انسان تو ہٹ کے ہو جی گلاں کر دیو. فرماندے نے تہاڈی عزت دی قسم ہے, جڑا امتحان ہے نا تے جڑے پیپر ہونے نے تے جڑا رزلٹ ہے او دے خوف تو پایا نیا کہ اسی جانور ہوندے انسان نہ ہوندے, کیونکہ پیپر انساناں دے ہونے نا, جانوراں دے تو نہیں ہونے. حضور نے فرمایا اللہ دی رحمت تو نا امید نہ ہو, میں رحمت للعالمین تے شفیع المذنبین. آسانیاں پیدا ہو جائے کر جان گے انشاءاللہ, تسی بے فکر رہو. اساں بھی تیاری کرنی ہے, وہ بھی تیاری کرتے سن. ساڈے بھی پراشرا اتھے کوئی نہیں ہونے, انہاں دے بھی پراشرا اتھے کوئی نہیں سن, کیونکہ پراشرا مک جان گے بروز معاشر, کوئی کسی دی امداد نہ کر سکے گا. ایک پرا حافظ قرآن ہوئے تے دوسرا کبوتر باز ہوئے تے کبوتر باز دی مدد حافظ قرآن اتھے نہیں کر سکے گا, کیونکہ پرا کو لگ جائے گا تے پتہ بھی نہ ہوئے گا بھئی یہ میرا بھائی جا رہے ہیں. پرا نو جنت مل رہی ہے, دوسرا دوزخ جا رہے ہیں, وہ دوزخ والا دوزخ ہی جائے گا کیونکہ فیل ہے. جنت والا جنت جائے گا چونکہ پاس ہے. یہ پراشرا اتھے نے تے سارے مک جانے نے, یہ صرف 2 ہی پرا نے جڑے اتھے رہ جانے. اور انہوں نے متعلق صحیح حدیث متفق علیہ موجود ہے کہ یا علی انت اخی فی دنیا والآخرہ, اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. جو کچھ قبلہ میں سوچ سکیا نا کہ خالقہ سارے پراجوے تھے مک جانے نے, یا نبی تے علی رہ جانے نے, یا حسن تے حسین رہ جانے نے. آخر وجہ کی ہے, فرمایا خبردار پرا او مکنے نے جنہ حساب دینے, اور رہ جان گے جنہ حساب لینے. میں سبحان توڑی توجہ ہوگی مہربانہ تھی. یہ مطلب ہے کہ صحابہ نو بھی فکر سی, انہاں واسطے بھی یہی پیپر ہے, سانو بھی فکر ہے, ساڈے واسطے بھی یہی پیپر ہے. یہ پریشان ہونے والی گل نہیں, کیونکہ وہ جڑے نا جنہ پیپر لینے نے تے ویکھنے بڑیاں بندیاں نو شوق ہے پہ سی اللہ پاک نو جا کے تے اپنے پیپر چیک کراواں گے. پتہ نہیں انہاں کی تصور کیتا پہ اللہ ایک پاسے بیٹھے ہون گے تے لائن لگی ہوئے گی تے بندیاں ہاتھ چ پیپر پھڑے ہون گے تے باری باری جاواں گے. یہ گل سارا تصور ہی غلط ہے. اتنے اللہ بیٹھا ہوئے تو ادھر لائن لگی ہوئے, یہ مطلب اللہ ادھر ہوئے گا ادھر نہیں ہوئے گا. جدے سامنے کول جانا ہوئے وہ ایک پاسے ہونا ضروری ہے. تو میرے 6ویں امام فرماتے ہیں جو ایک طرف ہو جائے وہ اللہ نہیں, ہائے ہائے وہ دی ذات ہر طرف موجود ہے. ہاں ایک گل ضرور ہے, جڑا بچہ بے وقوفی دی وجہ تو آکھے کہ میرے
پیپر شہباز شریف چیک کرے تو تاں ٹھیک ہے، چوتھی پنجویں دا بچہ ہوگا تو آکھے میرے شہباز شریف پیپر چیک کرے، پیپر چیک شہباز شریف کوئی نہیں کرنے، وہ بیوقوف ہے، انہوں سمجھاؤ تے آرام نال باہ کے انہوں آکھو بچیا اپنا آپ ویکھ، اپنے آپ انہوں ویکھ تو کنویں چ پڑھنا ہے تو کی پیا کرنا ہے۔ وہ آکھے گا میرے پیپر وہ چیک کرے، ہر پنجاب دا وزیر اعلیٰ ہے، انہوں سمجھاؤ کہ بچیا انہیں کوئی نہیں کرنے، اے جنہ پڑھایا نا چیک بھی وہ نہیں کرنا، جڑے پڑھاندے نے آواز رہو جناب چیک بھی وہی کرتے ہیں، نگران بھی وہی ہوندے نے، پہلا وہ پڑھاندے نے، پھر وہ پیپر لیندے نے، پھر وہ مارکنگ کرتے ہیں، وہی پاس کرتے ہیں، وہی فیل کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے صرف اطلاع جانتی ہے اینے فیصد رزلٹ آیا ہے، اینے پاس ہو گیا نہیں تے اینے فیل ہو گیا نہیں۔ قرآن تو میرے دو ہاتھ نے، دین پڑھایا بھی آل محمد ہے، آپ پیپر لینے بھی آل محمد نے، انہیں مارکنگ کر کے نمبر لانے نے، اللہ نے تو اطلاع دینی نے، اینے پاس ہو گیا نہیں اینے فیل ہو گیا۔ اینے تیری جنت چلے گئے، اینے تیری جہنم میں چلے گئے۔ لو جناب علی میں انشاءاللہ توجہ توڑی حاصل کر لئی، پیپر پہ پڑھنا۔ حضرت صالح نے کی فرمایا؟ بندے کئی بندے نے پہ گالتے ڈی کوئی نہیں، اللہ حضرت صالح نے فرمایا اصل ہر نبی پہلے توحید سکھاندہ گئے، جدا عقیدہ توحید ٹھیک نہ ہوئے انہوں کک سمجھ نہیں ہوندی، نہ نبوت دی، نہ ولایت دی، نہ قیامت دی۔ حضرت صالح نے فرمایا ہن قرآن ہے پڑھنا تو میں ہونا ہے نا جی۔ اللہ فرمایا ہاں ایک گل تو مرض کر دیا، ختمہ چ بھی قرآن پڑھیا جاتا ہے تے تراویاں چ بھی قرآن پڑھیا جاتا ہے تے مجلس چ بھی قرآن ہی پڑھیا جاتا ہے۔ فرق صرف اینا ہے کہ تراویاں تے ختم واسطے باقاعدہ اجازت نہیں لینی پہنتی، پڑھیا قرآن ہی جاتا ہے، پڑھیا اتھے بھی قرآن ہی جاتا ہے۔ آخر مجلس واسطے ایڈی مصیبت کیوں؟ کیونکہ اتھے تیاری ہوندی، غور نہیں فرمایا؟ اور جتھے ایگزامینیشن سنٹر بنیا ہوئے اتھے ڈیوٹیاں لگ دی ہیں، اور یار جتھے امتحان ہوندہ ہوئے اتھے ڈیوٹیاں لگ دی ہیں، جتھے تیاری ہوندی ہے وہ اتھے ڈیوٹیاں لگ دی ہیں۔ آہی راضی ہیں کوئی گل نہیں، لاؤ ڈیوٹیاں، دھیان رکھو اسی اور پیپر پڑھنے ہیں۔ حضرت صالح نے فرمایا گل پرانی ہے لیکن پیپر پچھلا ہے، اساں تے تیاری کرنی ہے، بہت شکریہ تھوڑی توجہ دا۔ فرماندے لوگو من الہ غیرہ، اس کے غیر کی عبادت نہیں، عبادت صرف ایک کی ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے۔ ہاں وہ کہنے لگے، بندے کہنے لگے کہ وہ اللہ جڑا جی دی عبادت کرنی ہے وہ کسے ویلے دسے گا؟ فرمایا نہیں۔ سامنے آئے گا؟ فرمایا نہیں۔ تو عبادت کر کرنی ہے؟ فرمایا او دی کی دی جدی میں آنا۔ انہاں آکھیا کوئی سامنے بھی شے آئے گی کہ نہیں؟ فرمایا آئے گی۔ او کی ایتھون پیپر پہ ہے، ایتھون پرچہ آیا ہے۔ فرمایا سامنے کی آئے گا؟ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، اللہ کی جانب سے اس کی نشانی تمہارے سامنے آئے گی، اللہ کی جانب سے ایک دلیل تمہارے سامنے آئے گی، اس دلیل سے تمہارا پیپر ہوگا کہ پاس کتنے ہوتے ہیں فیل کتنے ہوتے ہیں۔ اللہ سامنے نہیں آئے گا، رب نہیں آئے گا، کیا آئے گا؟ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل آئے گی، تمہارا صدقے جانا تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل آئے گی۔ کون سے رب کی طرف سے؟ جس کی تم عبادت کرو گے، جس کی عبادت کرو گے وہ سامنے نہیں آئے گا، اس کی دلیل سامنے آئے گی۔ انہاں کہا جی گل مک گئی، یہ مطلب ہے پیپر پہ گیا۔ پہلا سوال کہ اللہ کو دیکھنے کی امید بھی مت کرنا، اس کی دلیل آئے گی، تم دلیل کو مانو گے تو پاس ہو جاؤ گے، دلیل کو نہیں مانو گے تو فیل ہو جاؤ گے۔ اس کا مطلب ہے جنت اور دوزخ کا فیصلہ اللہ کو دیکھنے پہ نہیں ہوگا، دلیل کو دیکھنے پہ ہوگا۔ مہربانی انہوں نے آکھا جی دلیل آوے جی سامنے، آوے جی کی بن لگا جی، اینج ہندے جے پیپر، ایتھو بندے ہر دے جے، ایتھو بندے فیل ہندے جے۔ اللہ فرمایا ان سے کہہ دے، سامنے کھڑی سی حضرت صالح دی اونٹنی، اونٹنی سامنے کھلوتی سی تے قوم ادھر کھلوتی سی۔ انہاں آکھیا پہ دسو جی وہ تواڈے رب دی تے ساڈے رب دی وہ دلیل کیڑی جی دی بنیاد تے ساڈا پیپر ہونا ہے تے کنوں اساں حیا نال ویکھنا ہے تے کدی اساں تعظیم کرنی ہے، او کی ہے تو دلیل اللہ تواڈے دی تے ساڈے دی کی ہے۔ اللہ فرماندا ان سے کہہ دے، ایتھے لطف ہے ذرا میرے لو ویکھن دا۔
हाज़िही नाक़तुल्लाही, तो नबी ने कहा ये जो सामने ऊँटनी खड़ी है ना, ये अल्लाह की है। ओहो, इन्हें बड़े देर दी वेखी सी कि ऊँटनी साले दी। वो यारा ऊँटनी साले ला सलाम अज तो नहीं सन लैके आए, हमेशा उन्होंने कोल सी। उन्हें के साले ये तेरी ऊँटनी है। फरमाया छड्डो, हाज़िही नाक़तुल्लाही, ये अल्लाह की सवारी है, ये अल्लाह का नाका है, ये अल्लाह की ऊँटनी है। लकुम, तुम्हारे लिए, आयातन, यही निशानी है, यही दलील है। करना क्या है? फ़ज़रूहा ताकुल फिल अर्ज़िल्लाही, अल्लाह मैनू आख्या है इहदी रस्सी वड़ के इस ज़मीन च छड़ दे। ये ज़मीन भी मेरी है ते ऊँटनी भी मेरी। फिर की होगा? फरमाया वला तमस्सूहा बिसूइन, इसको कोई बंदा गलत इरादे और बुराई के साथ और इसकी गुस्ताखी करने के लिए हाथ भी ना लगाए, इसलिए कि ये अल्लाह की ऊँटनी है। लो जनाब अली, तुसी दसो भी असी सारे किते हैं? अल्लाह। आ साडे जंगर किते हैं? अल्लाह दे। ते आ पैलियां किदियां? मेहरबानी, फिर एक बारी दोहराया जे लुत्फ आउण लगा। असी किते हैं? अल्लाह दे। साडे कोल जेहड़े जानवर ने वो किते हैं? अल्लाह दे। ते बाहर जमीनां किदियां? आ छड्ड के वेखो हाँ कोई डंगर, आ बाहर चो जमीनां अल्लाह दियां ते असी भी सारे अल्लाह दे, ते हैवान भी सारे अल्लाह दे। अदरों कोई दुर्रा दान छड्डो हाँ कोई जानवर इत्थे बाहर पैड़ी किसी की तुहानूं दसेगा। लो जनाब, ए वो इम्तिहान है, सदके जावां। ए वो पेपर आया जी, है पिछला पेपर, लेकिन हदायत तो साढ़े वास्ते है ना। हुण अल्लाह फरमांदा ये ऊँटनी है, इहदा हुण तुसां हया करना। फरमांदे ने हाँ, फयाखुज़कुम अज़ाबुन अलीम, जो इसकी गुस्ताखी करेगा, इसकी, अल्लाह की नहीं, इसकी, उसको सख्त अजाब में मुब्तला कर दिया जाएगा। खतीब में पर सारे पाकिस्तान तो छोटा, मुझ मेरा इरादा है मैं हर मौलवी दे के कुरान करके आखा, एदे हाथ रख के दसा एक कौम में साले नू अजाब अल्लाह दे इनकार तो आया सी कि ऊँटनी दी गुस्ताखी तो आया सी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह दी इबादत तो इनकार किया नहीं, या ऊँटनी दी गुस्ताखी की थी? कि भला ऊँटनी दी गुस्ताखी की ने? ऊँटनी नाता पढ़ती सी, ऊँटनी तलावत करती सी, क्या ऊँटनी पेशाब नहीं सी करती? बोलो यार, ऊँटनी तो बस ऊँटनी सी। जिन्ना जिन्ना बंदे आख्या ये ऊँटनी है, एक ही है। अल्लाह फरमाया सारे जहन्नमी, जिन्हें हया किया फरमाया सारे जन्नती। अल्लाह ने पास फेर दा एक सवाल रखा, हजरत सालेह अलैहि सलाम ने फरमाया फेल हो जाओगे। कहने लगे ऊँटनी है, पेशाब करती फिरती है, लोगों ने पैर मिलती फिरती है, साड़ी पैली चाहिए इंज करांगे, इंज करांगे। अल्लाह ने फरमाया वखरे वखरे कर दे, मैं अजाब भेजन लगा। केड़े? फरमाया जिन्हां दी नजर सिर्फ ऊँटनी ते वे ओ अलग कर दे, जिन्हां दी नजर मेरी निस्बत ते वे ओ अलग कर दे। जदों मैं ऐलान किया मेरी है, मैं ऐलान किया मेरी है, बस ऐलान कर छड़े मेरी है। जब निस्बत मेरी तरफ हो गई, जब निस्बत मेरी तरफ हो गई, जो गुस्ताखी करेगा फेल हो जाएगा। ये जे पिछला पेपर हुण पढ़िए अपना पेपर, ਇਹਦਾ मतलब कुरान के एक पेपर ने सानू दस दिता, जिन्हों खालिक अपनी तरफ निस्बत देवे कि ये चीज़ मेरी है, फिर वो गुस्ताखी करने वाला जहन्नम च, ओदा हया करने वाला जन्नत च। पास वो होगा जेड़ा ओदी ताज़ीम करेगा, फेल वो होगा जेड़ा ओदी गुस्ताखी करेगा। मेरे दोवे हथ कुरान ते, साडे उम्मत दा ये इम्तिहान है कि उसे अल्लाह ने जिस ऊँटनी आख्या सी मेरी है ते बंदे आजमाए गए, उस मुहम्मद नू अबू तालिब दी गोद च रख के आख्या अलम यजिद का यतीमन फआवा, ये गोद तेरी नहीं मेरी है, ए हबीब हमने तुझे पाला है। एदा मतलब है अबू तालिब दी गोद नू अपनी तरफ निस्बत दे के खालिक दे उम्मत मुहम्मद नू आजमाया। जेड़ा अबू तालिब दा हया करेगा पास हो जाएगा, जेड़ा गुस्ताख होवेगा फेल हो जाएगा।
پیپر اور پڑھنے میرے خیال ہے مینوں بھی آرام نال پڑھنا چاہیے جی تسی آرام نال پہ سنتے انہاں بندیاں چوں کلا بندہ مچیا ہوئے تو پڑھنا لگتا ہاں جی بسم اللہ جس گود نے سرکار رسالت کو ہے پالا جس گود نے سرکار رسالت کو ہے پالا صدقتا ابو طالب وہ گود ہے تیری اس گود پہ مسلم نے دیے کفر کے فتوے اس گود کو خالق نے کہا گود ہے میری واہ بڑا بر وقت شعر فرمایا نے یا میرے محترم سامعین چونکہ آج چند نظر آنا ہے اور ایام فاطمیہ شروع ہو چکے ہیں اور بارگاہ سیدہ پوری دنیا دے شیعہ مسلمان اپنا نظرانہ پیش کر رہے ہیں تو میں سمجھنا کہ میں انشاءاللہ یہ تفصیلی بحث انشاءاللہ میں اتنے تھوڑے کو حاضر ہونا ہے چکوار بھی اتنے کر دیں گا ہاں ایک پیپر اور پڑھنے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ساری گفتگو انشاءاللہ جناب سیدہ دی عظمت کے قریب ترین اسی ہو جائیں گے اس آیت تو بعد اس پیپر تو بعد یہ پیپر آیا ہے حضرت سیموئیل علیہ السلام دی امت نو بادشاہ بڑا ظالم سی ترے کاموں کرتا سی بندیاں وڈیاں نو قتل کرتا سی بچیاں کو بگار کیمپ تے کام لیندہ سی عورتاں نو کنیز بناندہ سی یعنی جیڑا کام آج کل داعش کر رہی ہے آیا زمانے میں جیڑا داعش کام کر رہی ہے کہ بندیاں نو قتل کرنا عورتاں نو لے جانا تے نوجوانہ کو کام لینا چھوٹے بچے مار دینا یہ اس دور دی داعش دا سرگرو سمجھو کہ وہ بادشاہ موجود سی 70 تو 80 ہزار حضرت سیموئیل دی امت دا موجود سی انہاں نبی نو آ کے آکھیا پہ ایدے نال کوئی گل کرو جو کچھ میں نو قرآن پڑھ کے سمجھ آئی ہے میں اس دور دے مطابق جملہ کہہ رہا ہوں نبی نے فرمایا دہشت گرداں نال مذاکرات نہیں ہوتے سارے بندے نے ذہن چ گل آ گئی دہشت گرداں نال مذاکرات نہیں ہوتے انہاں آکھیا جی پھر نبی آکھیا یہ نال لڑنا پینا انہاں آکھیا لڑ پینے یہ بھی ایک پیپر ہے کی میں لڑو گے اس قالوا لنبی لہم حب اسلنا مالکا نقاتل فی سبیل اللہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا دوسرا پارہ آخری رکوع ہے سورہ بقرہ ہمارا کوئی کمانڈر ان چیف بنا جس کے تحت ہم لڑیں کیونکہ یہ گل طے ہے بڑی پرانی کہ فوج چ کمی بیشی ہوتی ہے بہتر فوج وہ ہوتی ہے جدا کمانڈر ان چیف بہتر ہوئے جدا سربراہ بہتر ہوئے اے جڑے پھول راہیل شریف تے نے اے پھول کیانی صاحب تے بھی ہے سن بولو نا یار جڑا عہدہ راہیل شریف صاحب کولے اے عہدہ کیانی صاحب کول بھی ہے سی جڑی طاقت انہاں کولے اے طاقت انہاں کول بھی ہے سی جڑی فوج انہاں کولے او فوج انہاں کول بھی ہے سی تے جڑا ایٹم بم ایس ویلے وے او اس ویلے بھی ہے سی تے پھر ضرب عذب بھی نہیں ہوئی تے حملے بھی نہیں ہوئے تے انہیں دہشت گرد مرے بھی نہیں گل فوج دی نہیں میرا خیال ہے گل پہنچ گئی گل کمانڈر دی ایک کمانڈر ایسا آیا تو فوج تے ہوئی ہے نا یارا فوج کمزور بندے بھی ہوندے نے بہادر بھی ہوندے نے بزدل بھی ہوندے نے شجاع بھی ہوندے نے گھروں کھاندے پیندے بھی ہوندے نے گھروں ماڑے بھی ہوندے نے ہر قسم دے بندے فوج ہوندے نے ٹینشن سدا بھی ہوندے نے ٹینشن فری بھی ہوندے نے فوج وہی رہندی ہے کمانڈر بدلدا ہے تو میں قریب کرنا تسی تاریخ پڑھ کے ویکھو بھی خیبر 40 دن محمد نے فوج بدلی ہے کہ کمانڈر بدلے ہے یار ہر روز حضور نے فوج دے نہیں بدلی فوج دے پہلے دن بھی وہی لڑی ہے دوسرے دن بھی وہی لو تیسرے دن بھی وہی لڑی ہے 39 دن بھی وہی لڑی ہے فوج وہی سی فوج چ کمی بیشی ہوندی ہے رہ جائے لیکن کمانڈر گل ہوندی ہے کہ کمانڈر بہتر ہوئے تو وہی فوج چنگی بھلی ہو جاتی کمانڈر کمزور ہوئے تو وہی فوج کمزور ہو جاتی انہاں بندیاں گل کیتی حضرت سیموئیل نال کہ ساڈا کوئی کمانڈر بنا تے اسی لڑنے ہاں نبی نے فرمایا ایک گل دا خطرہ ہے وہ سن لو انہاں کہا اوکے نبی نے فرمایا کالا تو نبی نے کہا حل عصیتم ان کتب علیکم القتال اللہ تقاتلوا ایسا نہ ہو کہ میں اللہ سے کہوں وہ کوئی کمانڈر بنائے پھر تمہیں اللہ کہے لڑو اور پھر تم نہ لڑو یہ خطرہ یہ ہے کہ اللہ کہے لڑو اور تم نہ لڑو پھر کی بڑھیں گا انہیں جڑا جواب نبی نے دیتا ہے وہ سننا قالو تو وہ کہنے لگے وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا اس بادشاہ نے ہمارے بیٹے ہم سے جدا کر دیے اس بادشاہ نے ہمیں گھروں سے بے گھر کر دیا اسی کیوں نہ لڑاں گے ایک باری بناؤ تو صحیح نا
اے پیپر پڑھ رہے ہو؟ پیپر پڑھ رہے ہو؟ کہتے واسطے اللہ پیپر پہ پڑھنا تاکہ بندے تیاری کر جائیں. اس قسم دا سوال جی سانو نہ آنا ہوندہ تو غور نہیں فرمایا. میں نہ اس قسم دا سوال جی امت محمد نہ آنا ہوندہ تو پچھلا پیپر پڑھان دی لوڑ کڑی. یہ دا مطلب ہے اس نسبت دا سوال اس امت تک بھی آنا ہے. نبی اپنے صحابہ چ بہ کے سیمویل دے صحابہ دی گل پہ سناندا ہے. نبی اپنی امت نو اس امت دی گل پہ سناندا تیاری کرانے واسطے. جدوں نہ کیا سی لڑیں گے اے قرآن جی اللہ فرماندا ہے جب ان سے کہا گیا کہ آؤ جناب اللہ نے تمہارا ایک بادشاہ مقرر کر دیا ہے. کسے؟ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا. نبی نے کھڑے ہو کے کہا کہ لوگو اللہ نے اس طالوت کو تمہارے اوپر بادشاہ مقرر کر دیا ہے. حضرت طالوت سن قبلہ حضرت بنیامین دی نسل چوں ایک خود کم کرتے سن جوان سن پڑھے لکھے سن. میں نہیں پتا جی تعلیم کنی سی اینا میں قرآن چو پڑھے ہے کہ اللہ فرمایا پڑھیا لکھیا سی. حضرت طالوت نو پھڑ کے سامنے قوم دے کر کے اے پچھلا پیپر ہے تے نبی نے فرمایا لو جی آج. نبی نے آکھا لو بھائی آج. ایک کون ہے؟ طالوت. ایک ہی ہے توڑا بادشاہ. بنایا کنے؟ اللہ نے. بخایا کنے؟ نبی نے. مہربانی جناب. بنایا کنے؟ اللہ نے. بخایا کنے؟ نبی نے. ایتھوں پھر بندے فیل ہوئے جی. اللہ نے بنایا تے نبی نے بخایا. اگون بندے لگے نے فیل ہونے تیہانا پیپر سننا. وہ کہنے لگے قالو ان یکون لہ الملک علینا. اس کو اللہ نے ہم پہ بادشاہ بنا دیا ہے اس کو. اور نبی کہنے کیے کہنے لگے وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ. ہم اس سے زیادہ حق رکھتے ہیں. ہم اس سے زیادہ حق رکھتے ہیں. اللہ فرماتا جس نے کہا تھا سارے فیل ہو گئے. ہویا کہ یہ اللہ فرمایا جسے بنانے والا اللہ ہو اور دکھانے والا نبی ہو جو اس کو کہے میں اس سے زیادہ حق رکھتا ہوں. بنان والا اللہ ہوئے بخان والا پیغمبر ہوئے تو جڑا بندہ آکھے میں اے دے نالوں بہتر تے زیادہ حق رکھنا ایک تے وہ فیل ہو گئے. میرا خیال ہے پنجابی ترجمہ میں کر دیا. میں خیال نبی تے اللہ رل کے تے بندے نو سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ جدوں اعلان کرنے والا اللہ ہوئے نا تے بخان والا نبی ہوئے نا ہاں تے اگو چوڑا نہیں ماری تھی. جڑی میں نو سمجھ آئی ہے جی میں وہ جناب تو سامنے عرض کر دینا. بنان والا اللہ ہوئے تے بخان والا پیغمبر ہوئے تے کو چوڑا ماریے تے بندہ فیل ہو جانا. لو جناب فیل ہوئے آپ بندے ہم پھر نبیاں دے حوصلے بڑے ہوندے ہیں. انہاں کہا کہ تسی کیوں کہہ رہے ہو کہ اسی زیادہ حق رکھنے ہیں. انہاں جڑی گل کی تھی وہ بھی سن لو. وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ. اس کے پاس تو مال کی کمی ہے جنہیں کوئی پیسے ہی تھوڑے نے کیونکہ جنہ دے ویچے اعلان ہو رہا سی نا انہاں سے بڑے بڑے مالدار کھلوتے سن. مہربانی جناب جنہ دے ویچے اعلان ہو رہا سی نا حضرت طالوت تھا انہاں وچ بڑے بڑے مالدار کھڑے سن. تے تانوں پتہ ہے مالداراں دے سامنے کٹ مال والا ممبر ہو جائے کونسلر ہو جائے ناظم ہو جائے چیئرمین ہو جائے تے پیسے والے بندے پھر آندے نے کہ بندہ پوچھے بندیاں سوچے ہی نہیں کنوں بنایا. گل ووٹاں دی نہیں انہاں دے اندر گل پیسے دی ہوندی. پیسے والا بندہ تانوں پتہ ہے کسے نوں ککھ نہیں سمجھ. یار آجے تک بھی گل ہے جی بڑی بڑی گل ہے اس بندے نوں سلام ہے جہدے کو پیسہ بھی ہوئے تو پھر کسے نوں آکھے یار کوئی گل نہیں سارے انسان اے آؤندا ہے تو پھر کسے نوں کوئی نہیں سمجھ. اے مال والے بندے کھلوتے سنو کہنے لگے یہ کول تو مال ہی نہیں. آ میرے لو ویکھو میرے لو ویکھو میرے لو ویکھو میرے لو ویکھو میرے لو ویکھو. نبی آکھے میں تواڈے کسے والوں نہیں ویکھنا میں صرف اونے لو ویکھنا ہے جنوں اللہ وکھاندا ہے. جنوں اللہ وکھا رہا ہے میں اونے لو ویکھنا ہے. تواڈے لو مینوں ویکھن دی ضرورت ہی نہیں. انہاں آکھیا اللہ اے وچ کی ویکھیا. میرا خیال ہے کہ بڑا بڑا نتیجہ آ رہا ہے. اللہ اے وچ کی ویکھے وہ پھر نبی یہ بھی دسیا فرمایا ان اللہ اصطفاہ علیکم. یہ پہلی گل تو یہ ہے یہ بندوں کا چنا ہوا نہیں یہ اللہ کا چنا ہوا. شکریہ جی. پھر فرماتے ہیں زادہ بسطۃ فی العلم والجسم. دوسرا اس میں کمال یہ ہے
کہ جسمانی طور پہ بھی تم سے بہتر ہے اور یہ علمی طور پہ بھی تم سے بہتر ہے. نہ یہ علم کوئی مقابلہ تھوڑے جو کر سکتا تھوڑے وچوں تے نہ کوئی جسمانی مقابلہ کر سکتا ہے. لطف تے یہ سی کہ جنہ بکواس کیتی سی وہ سامنے آ کے آندے کہ سارے سوال دا جواب دے, یا کوئی بندہ سامنے آ کے آندا کہ میرے نال کشتی تے میدان چ آ جا. نہ کوئی جسمانی طور تے وہ برابر سی, نہ کوئی علمی طور تے وہ برابر سی. پھر کہہ رہے ہیں نہ کوئی جسمانی طور تے وہ برابر سی, ہائے ہائے, نہ کوئی علمی طور تے وہ برابر سی. تے جڑے ویلے کوئی پیش نہ گئی تے نبی نے فرمایا سنو کوئی اور بات کرنا چاہتے ہو تو کر لو, یہ یہی رہے گا جس کو اللہ نے بنایا ہے. اعتراض سے کوئی نہ کر سکے تو کہنے لگے کیا نشانی ہے کہ اسے ہی اللہ نے بنایا ہے. ایتھے میں نتیجہ دین لگا بڑا باری, کیا علامت ہے کہ اسے اللہ نے بنایا ہے؟ وہ نبی آکھن لگا اس کے اللہ کے بنانے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ ایک نبی کہہ رہا ہے کہ اسے اللہ نے بنایا. صدقہ جاواں, اس کے علاوہ تمہیں کیا ثبوت چاہیے؟ جب ایک پیغمبر کہہ رہا ہے اور تم ماننے والے ہو, منکر نہیں. اور یار یاد ہے کوئی مشرک تے کافر آکھے کہ اسی نہیں مانتے, اور تسی تے میرے اپنے مننے والے ہو, تسی تے میری امت ہو. کسے امت دا حق ہے کہ اپنے پیغمبر کو پوچھے کہ کی ثبوت ہے؟ کسے امت دا حق ہے کہ اپنے نبی کو پوچھے کہ یہ بنن دا کی ثبوت ہے؟ فرمایا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ تمہارا نبی کہہ رہا ہے کہ اسے اللہ نے بنایا ہے. جڑے ایام سجدہ نو محسوس کر رہے ہو قریب کر لیں گل. یہ مطلب ہے پرانے دور جو بندے فیل ہو گئے نے, جنہ معصومہ کو ثبوت منگے نے. مہربانی یارہ نبی معصوم ہوں کہ نہیں؟ میرے مہربانی صدات عظام میرے مومنین کرام, نبی نے آکھا ایوے, انہوں نے آکھا نشانی کی, پھر اللہ ویکھو کی کیتا. فرمایا کوئی گل نہیں, اسی نشانی بھی دس دینا ہے, اسی مایوس نہیں کر دے. کی نشانی ہے؟ اللہ نے فرمایا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّا آيَاتَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ. وہ جو صندوق تم سے گم ہو گیا ہے, جس میں تبرکات تھے, وہ جب سے گم ہوا ہے ظالم تمہارے سر چڑھ گیا ہے. اس تابوت سکینہ کی وجہ سے تم ہر جگہ کامیاب ہوتے تھے, وہ تم سے گم ہو گیا ہے. فرشتے جو کندھوں پر لاد کر جس کے دروازے پہ چھوڑ جائیں سمجھو وہی تمہارا مولا ہے. اور قبلہ تسی دان دان دے ہو, اسی ٹھگے آنے ہیں جڑے بیل نے. دو بیلان دی شکل فرشتے آئے, انہاں دے اتے وہ صندوق لدے اسی. ساری قوم ویکھن لگ پئی پی کتھے رک دے نے. جویں حضرت ایوب دے بوئے گے حضرت رسالت مآب دی اونٹنی رک گئی تے پتہ لگا کہ جتھے رکے گی اتھے نبی رہن گے. اے دووے بیلان دی شکل ملائکہ سن, ایتھے لد کے صندوق تابوت سکینہ. ساری قوم مگر مگر. نبی آکھیا جدے دروازے اگے اے رکن گے پھر من جاؤ گے نا وہ تہاڈا مولا تے بادشاہ ہے, تو انہوں اللہ ہی بنایا ہے. میرے قرآن تے ہتھ نے پوری کائنات دے مفسراں لکھیا حضرت طالوت دے دروازے تے جا کے ملائکہ نے وہ صندوق اتاریا تے بندے فیر فیل ہو. واہ بھائی واہ, جنہاں دے مقدر ایسے ہوں کر بندہ کی سکتا ہے. حضرت طالوت بن گئے. اے تابوت سکینہ کی سی. میں جناب سیدہ دی بارگاہ بالکل قریب آ گیا. تابوت سکینہ, سکینہ دا میں نے سکون, تابوت دا میں نے صندوق. اس صندوق میں تسکین تھی, اس صندوق میں سکون تھا. اے دیوبندی عالم دین دا جملہ میں پورے ورلڈ سے تمہا چھڑے ہیں, انہوں نے سارے آپ نہیں پڑھیا جی میں پڑھے. یقین کرو وہ فرمان دن اے لفظ اگر لکھتا نا کوئی عالم دین شیعہ تو پھر سواد زیادہ سانو نہیں سی. اے لطف ہے کہ دیوبندی عالم نے لکھے ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک صندوق نسل در نسل چلا آتا تھا جس میں تبرکات تھے. صدقہ جاؤں کی سی بولو یار. تبرکات آدھے نے برکت والی چیز. شادیاں تے ڈھیر لگے ہوندے نے چولاں دے باہر تے لوکی مانجا مار کے ایک پاسے کر چھڑ دیں تے مجلس دا چاول ایک تھلے ڈگا ہوئے تے بندے تھلے پھڑ کے آندے نے تبرک دا کچھ لحاظ کرو. چولاں دی گل نہیں, گل نسبت دی.
یہ مطلب ہے برکت والیاں چیزاں ہوندیاں نے کسی دی نسبت دی وجہ تو اللہ فرماندے وہ تابوت تھا یعنی صندوق لکڑ کا، اس کے اندر کچھ برکت والی چیزیں تھیں. یہ دیوبندی عالم لکھتا ہے اس کو آگے رکھ کے حملہ کرتے تھے اور اللہ فتح دیتا تھا. جب اس کو آگے رکھتے تھے تو اللہ فتح دیتا تھا. آگے صندوق رکھتے تھے، صندوق کے اندر برکت والی چیزیں تھیں، اللہ ان برکت والی چیزوں کی وجہ سے فتح دیتا تھا. یہ مطلب ہے اللہ جدوں کسی قوم نو فتح دیتا ہے تبرکات دی وجہ تو دیتا. سار اٹھاؤ جی، تبرکات کی نے اگے میں اونٹنی دی گل کیتی ہے اسے نسبت دا اے پیپر ہے. یہ وچ کی سی دو چیزاں علاوہ اے عصائے موسیٰ تو منہ سلوہ تو تختیاں تو پتھر دیاں جنہاں تے تورات لکھی سی اے بھی یہ وچ سن، لیکن دو چیزاں میں انہاں کھانال پڑھیاں نے. 18 تفسیرہ الحمدللہ قرآن پاک دیاں پڑھ کے میں تواڈے سامنے بیان کر رہا ہاں. اس صندوق وچ موسیٰ دا امامہ سی، ہارون دی جُتی سی. مولا تو ہمیشہ آباد و شاد رکھے. انہاں چیزاں تو علاوہ ہارون علیہ السلام دی نالین سی، موسیٰ علیہ السلام دا امامہ سی. یہ بچ ہتھیار نہیں سن، تبرک سن. صندوق بچ ہتھیار نہیں سن، تبرک سن. یہ اگے رکھتے سن تے اللہ فتح دیتا سی. جیڑے بندے ساڈے قریب آ کے تو سانو تانے دیندے نے کہ تسی اللہ نو چھڈ گئے ہو، اللہ شاہ رگ تو قریب ہے، انہوں پکارو وہ عطا کرے، انہوں پکارو وہ عطا کرے. اے درمیان وچ وسیلہ کتھوں لے آندا جے؟ قرآن دا واسطہ ہی جواب دے. جدوں فتح اللہ دینی سی درمیان وچ صندوق کیسے آ گیا؟ اللہ کسے صندوق دا محتاج نہیں، لیکن اللہ دس لیا ہے کہ میں لحاظ تمہارا نہیں کرتا، برکت والی چیزوں کا کرتا ہوں. امامہ سر تے ہوندا ہے، جُتی پیراں چ ہوندی ہے. یہ مطلب ہے کچھ شخصیات ایسیاں گزردیاں نے جنہاں دے سر تے کپڑا آ جائے تے وہ بھی تبرک، پیراں چ نالین آ جائے تے وہ بھی تبرک. یہ مطلب ہے گل طے ہو گئی. میرے عزیزو یہ صندوق خود بھی تبرک سی. علماء نے لکھا یہ وہی صندوق تھا. پہلے پیپر دا نتیجہ بھی وہی نکلے گا، اسے پیپر دا نتیجہ بھی وہی نکلے گا. تو سارو بائی پڑھی سی ہن پھر تیار ہو جائے، دوسرا نتیجہ بھی اتھے ہی آ رہے. صندوق وہی تھا جس میں موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کو رکھ کر دریا کے حوالے کیا تھا. علماء نے لکھا اللہ اس صندوق کا لحاظ اس لیے کرتا تھا، اس کی برکت سے فتح دیتا تھا کہ اس صندوق نے چند دن ایک معصوم کو دریا کی لہروں سے محفوظ رکھا تھا. اس نے دریا کی لہروں سے ایک معصوم کو محفوظ رکھا، اور جو دریا کی لہروں سے موسیٰ کو بچائے اس کو تابوت سکینہ کہتے ہیں، اور جو عرب کے مشرکوں سے محمد کو بچائے اس تابوت سکینہ کو ابو طالب کہتے ہیں. یہ مطلب ہے اللہ فتح اس قوم نو دیندا ہے جڑا تبرکات دے حیا کر دی. اور حضرت یہ سر دا امامہ تبرک، حضرت ہارون دے پیراں دی نالین تبرک. حضرت ہارون تے موسیٰ کوئی تعلق ہے سی؟ بولو جی. ایک مستلخف ان ہو، ایک خلیفہ. میرے پیغمبر نے فرمایا یا علی تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. یہ مطلب ہے او دے سر دا امامہ، او دے پیراں دی نالین. اس صندوق وچ دو شیواں ایسیاں سن. سار اٹھانا میں آخری نتیجہ دے رہا. دو شیواں ایسیاں سن، ایک دا تعلق موسیٰ نال، بولو جی. دوسری دا تعلق، پھر بولو مٹھا بول دیو جناب. ایک دا تعلق موسیٰ نال، دوسرے دا تعلق ہارون نال. یہ مطلب ہے دو تبرک تینوں مل گئے، ایک دا تعلق موسیٰ نال، ایک دا تعلق ہارون نال. نبی نے فرمایا یا علی تو مجھ سے وہ نسبت رکھتا ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. زہرا اس تبرک دا نام ہے جنہا محمد نال بھی تعلق ہے، علی نال بھی تعلق. اے تولیہ میرا ہے، اے رومال میرا ہے، اے ویسکوٹ میری. بولو جی. اے نسبت ہے. مولوی صاحب دا تولیہ پہ ہے، مولوی صاحب دا رومال پہ ہے، مولوی صاحب دی ویسکوٹ پہ ہی. بندہ بہن لگے گا تو وہ آکھے گا یارہ ویسکوٹ کپڑے کدھر نے؟ وہ آکھے گا مولوی دے. ہاں کوئی گل نہیں، پڑھا لیا. تو پھر مولوی تو اگلی ایک شے وچ دا نام سید ہے.
اگر شہراں دی پگ پئی ہوئے، شہراں دا رومال پیا ہوئے، شہراں دی بسکٹ پئی ہوئے، ایتھوں دا مینوں پتہ کوئی نہیں، جتھے بہتے سید ہون اتھوں دا مینوں پتہ کوئی نہیں، جتھے ایک ایک سید تے پورا پورا پنڈ منن والیاں دا اوتھے صدارت دی پوزیشن ہے۔ خدا دی قسم ٹر گیا پیراں دے بندیاں حکے سانبھ کے رکھ چھڑن، ٹر گیا پیراں دیاں لوکاں نہ کلیاں تے کھونڈیاں ٹنگیاں، تسبیحاں ٹنگیاں نے تے بستر ہوئے میں اکھاں نال ویکھے نے، اور روز بستر صاف کر کے رکھتے ہیں کہ ساڈے پیراں دا بستر ہے۔ یہ مطلب ہے اج بھی سجدہ نال نسبت ہو جائے تو شہواں بلند ہو جائے۔ جی مہربانی سجدہ نال چیزاں منسوب ہو جان، انہاں چیزاں دا بندے حیا کردے نے۔ یہ مطلب ہے اس چیز ہوے جہاں تعلق پکا نہیں، رومال ہن ایویں اینک ایویں بسکٹ لے سکتی ہے، کوئی ایسے تعلق نے جڑے اتر نہیں سکتے۔ اور یار کچھ ایسا چیزاں نے جنہاں دا تعلق ہے کہ جدا ہو جاندیاں۔ نبی دی کملی دا اتنا تذکرہ کیتا جاتا ہے انہوں بھی نسبت، لیکن مونڈے نال نسبت ہے۔ نبی نے جڑا کپڑا مونڈے تے رکھے ہے وہ ہر ویلے تے مونڈے تے نہیں رہا، یارا کسے ویلے رکھتے سن، کسے ویلے اتار بھی چھڑتے سن، کسے ویلے رکھتے سن، کسے ویلے اتار بھی چھڑتے سن۔ اس قوم نو پتہ نہیں کی ہو گیا، کیویں قرآن پڑھیا نے تے کیویں سوچیا نے۔ اے جڑا نسبتاً کپڑا کئی باری آوندا ہے تے کئی باری جدا ہو جاندا ہے، او دے بندے ہن تک حیا کردے نے، تے ایسیاں ہستیاں جڑیاں محمد تو جدا ہی نہیں۔ پتہ نہیں کمال ہے، جالی روزے دی جالی نو لوگ آنکھیں تیری خیر ہوئے پہرے دارا، روزے دی جالی چوم لین دے تے چوم لو روزے دی جالی۔ جالی نبی پاک بنائی سی، کسے صحابی دا لوہے دا کارخانہ سی، کسے تبا تابعین جو کسے دی ویلڈنگ دی دکان سی۔ 1400 سال بعد اتفاق فاؤنڈری دا لویا لے کے اگر لوہے دی جالی بنا کے نبی دی قبر دوڑے لائی جائے تے نسبت پیغمبر نالے نا، گل لوہے دی نہیں نا، نسبت پیغمبر نالے نا، تے بندے آندے نا تیری خیر ہوئے پہرے دارا، روزے دی جالی چوم لین دے۔ اور قرآن دا نائی جیڑی نبی نال مس ہی نہیں ہوئی، نبی دے ہاتھ نال مس نہیں ہوئی، اس جالی نو چومن دیا دعاواں پہ کرنا ہے، کدی اونا نو چومن دی التجا کر جنہاں نو محمد آپ چومدا رہے۔ افسوس ہے جیڑا بندہ ذوالجناح دی شبیہ گھوڑے دی تعظیم کرے تو سجدہ دی ہتھیں پہ جائے۔ سبحان اللہ، کیا اس تعظیم فرمائی ہے پہ جانور دی تعظیم کر رہے ہیں کہ دی شبیہ تے نسبت امام دی سواری نال، وہ امام دی سواری نال نسبت ہوئے تو بندے حیا کرتے ہیں، تیرا نسل حسین ہوئے، کمال ہے بھائی، وہ دا کوئی حیا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مطلب ہے سابقہ 2 پیپر میں جناب دے سامنے پڑھے نے، انہاں 2 پیپر جو ثابت ہو گیا کہ بزرگان دین نال، انبیاء اور رسل نال، اولیاء و عامہ نال جڑیاں شیواں منسوب ہو جان اور او انیاں معتبر ہو جاندی ہیں، خدا جانے وہ کیسے ہون گے جنہاں رسول آکھیا حسین منی، فاطمہ بذات منی، علی منی، اے اونے جنہیں پیغمبر تو جدا نہیں۔ ہاں قوماں آزمائیاں گئی نے، پیپر دا آخری حصہ پڑھ کے توڑ کو جاس لینا ویکھو اینا جیسا کون ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے ساری قوم نہ کھڑی، اے طالوت نو ادھے مننے نے تے ادھے بہتے نہیں مننے، کیونکہ کچھ مننے نے ہور طرح تے کچھ ہور طرح، من سارے گئے سن پر طریقہ ہور سی۔ کئیاں نو بخا کے نبی آکھیا اے جے، انہاں آکھیا ٹھیک ہے، یہ ٹیون میری ویکھی جرا اچھی ٹھیک ہے، تے کئیاں نو کی آکھیا نبی آکھیا اے جے، انہاں آکھیا اے نہیں رہنے اے نہیں، انہاں آکھیا چلو ٹھیک۔ اے ہن دوویں آوازاں تہاڈے تک پہنچ گئی ہیں۔ پہلی آواز کی سی ٹھیک ہے، دوسری چلو ٹھیک ہے، انج دیاں دوویں آوازاں خم غدیر وچ نکلیاں۔ سلمان جیسے نے آکھیا ٹھیک ہے تے اوہو جہاں نے آکھیا چلو ٹھیک۔ اللہ نے فرمایا سارے نہ کھڑی وچوں ادھے مٹھے نہیں، اے مٹھے اور ہوں نہیں تو تیز اور ہوں نہیں۔ آج جنہیں وچوں راضی ہوئے نے اونچی آواز میں بولے نے، آج جڑے مٹھے ہوئے نا اے جڑا علی تے مٹھا ہو جائے وچوں مٹھا ہوتا ہے۔
میں تو صحیح گل دستا جا کہ بنا ولایت علی دی گل آوے تے بندے نوں ٹکا کے آکھنا چاہیے ٹھیک ہے۔ لو جناب اللہ نے فرمایا آزما کے کھڑی، آزمائش آ گئی پیاس دی، دور دور تک میدان چ پانی کوئی نہیں سی، نلکا کوئی نہیں سی، نہر کوئی نہیں سی، سوا کوئی نہیں سی، چھپڑی کوئی نہیں سی، ساری فوج بھکھی مرن لگ پئی، ہونٹاں تے سکری جم گئی، تھوک نگاہ نگاہ کے بندے گلا کرن لگ پے۔ جدوں اکا پیاس چھا گئی انہاں آکھیا جی اللہ ساڈے کولوں کی کرانا چاہندا، ہائے ہائے پیپر بڑا کمال ہے۔ فرماندن کالا ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تمہارا امتحان ایک نہر کے ذریعے لینا چاہتا ہے۔ انہاں آکھیا نہر کتھے؟ حضرت نے فرمایا اگے کتھے؟ اے آؤ۔ انہاں آکھیا آؤ تے آؤ سی، انہاں آکھیا آؤ تے پھر آؤ سی۔ وہ پیاسی فوج کہنے لگی بڑی گل ہو گئی، اللہ نے کرم کر دیتا ہے۔ فرمایا نہیں، اللہ فرماندا ہے کہ پانی پین اگاں جان تو پہلا میری گل سن لو۔ وہ بندے کہنے لگے اللہ نو آکھو چھیتی گل کر۔ مثلا بندہ آ کے دسے پئی روٹی نکاح تو بعد ملنی، مولوی ہو جائے لیٹ، روٹی کدوں ملنی؟ نکاح تو بعد، تے مولوی لیٹ ہو جائے تو اڈا کی خیال ہے بندے پھر مولوی صاحب نو رحمت اللہ علیہ جڑے روز علامہ صاحب آندے نا وہ آندے نا مر کتھے گیا جے پتہ نہیں۔ وجہ کی ہے؟ وجہ ہے کہ پہلا نکاح ہونا ہے پھر کھانا ملنا ہے، پھر بندے نو جلدی ہوندی ہے۔ وہ مولوی صاحب دی اتھے گڈی خراب ہو گئی ہے، وہ آندا میری لے جاؤ گڈی، وہ لے کے آؤ کتھے جے مولوی، ہر بندہ جلدی کرتا ہے۔ نبی نے آکھیا بھی اللہ فرماندا ہے بھی او نہر ہے، ایتھے کھلو کے پہلا گل سن لو۔ بندیاں نو اینی جلدی انہاں آکھیا اللہ نو فرماؤ گل کدوں کرنی سو؟ نبی آکھیا کرن لگا، انہاں آکھیا جلدی فرمان، جو آندا ہے جو آکھے گا او کران گے، گل تے کرو نا۔ انہاں فرمایا میں پوچھ کے دسنا۔ نبی نے اللہ کو گل پوچھی، آ سن لو جی پیاسیاں نو نبی نے کی آکھیا؟ انہاں آکھیا اللہ پاک پہ فرماندے نے، سارے آکھیا جی۔ خیبر چ نبی پاک نے 40 دن علام سویرے کڈنا سی اندروں، علام سویرے اندروں برآمد کرنا سی نبی نے۔ صحابہ باہر کھلوتے سن متمنی کہ سانو ملے۔ وہ میں انج پڑھے آکھاں نال کہ نبی وہ علام لے کے اندروں نکلے نا، نبی باہر کھلو کے اج فوج لو ویکھیا نا اج تو جدے اکھاں چ نبی پاک دیاں اکھاں ملیاں نا وہ سوارا ہو کے کھلونا، یعنی کہ میں ٹھیک ٹھاک ہاں، میری طبیعت ٹھیک ہے، میں تیار ہاں، یعنی کہ میں نے دے وہ فرماندے نے میں انج پڑھیا یقین کرو اینا کھانا کہ ایک قطار نو نبی نے ویکھیا نا تو علام آنج کر کے جدروں ویکھیا وہ سدھا ہو کے کھلو گیا۔ نبی اگے گیا تو جویں جویں نبی وہندے گئے بندے ٹائٹ ہوندے گئے، پچھلے بندے ٹھلے ہوندے گئے، پھر نبی نے انج میں پڑھیا کہ علام 1 فٹ اگے کیتا ہے، انج چک کے ویسے ہی انج رکھیا ہے، فوج 2 فٹ اگے آ گئی۔ جلدی ہے نا؟ ہے؟ نبی آکھا گل سن لو، انہاں کہ اللہ کی پیاندا ہے؟ پیاس بڑی ہے چھیتی گل کرے۔ اللہ کی فرماندا ہے؟ انہاں کہ اللہ پہ فرماندا ہے فمن شرب منہ فلیس منی، جس پانی پیتا او دا ساڈے نال کوئی تعلق نہیں، جس پانی پیتا او دا ساڈے نال کوئی تعلق نہیں۔ ہن میرا خیال ہے کہ میری اپنی معاشرت ہے، اپنی سوسائٹی ہے، انشاءاللہ جلدی بندے پہنچ جائیں گے۔ جدو نبی آکھے نا اللہ پاک فرماندے نے پہ جن نے پیتا فلیس منی، او دا میرے نال کوئی تعلق نہیں۔ بندے کہنے لگے ٹھیک ہے، انہوں نے پوچھو کوئی اور بھی گل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہوں گنجائش پہ لیں دیں نا، انہوں نے آکھا میں پوچھنا، اللہ نے پوچھا، نبی آکھا اللہ فرماندہ میں کوئی اور بھی گل کرنی، انہوں نے آکھا پہلی چھڑو، سبحان اللہ، اللہ دی گل پہلی چھڑو، انہوں نے جو کوئی پہلا فرمایا نا انہوں چھڑو۔ ہن کی آندے نے تازہ ترین، پیاس بد گئی سی، تازہ ترین کی آندے نے؟ نبی نے فرمایا ہن اے پہ فرماندے نے، انہاں کہ ہن جڑی فرماندے نے وہ دسو۔ فرماندے نے او پہ آندے نے وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، جس نے چکھا بھی ہمارا اس کے ساتھ بھی کوئی ہوتا۔ بندے آکھنے لگے ہن نہ پوچھا،
پہلی گل کی ہور سی تے دوجی اگے نالوں سخت ہے تے اگوں بہتر ہے نہ ہی کرو. نبی نے آخیا الا، لفظ الا دسدا ہے کہ پیچھے کچھ ہے. بڑے پرانے سننے والے بیٹھے ہو، لا الہ الا دسدا ہے پیچھے کوئی ہے. جدو نبی آخیا نا الا، ادو بندے نے حوصلہ آخیا ہن کی آندے. اللہ پہ فرماندا الا من اقترف غرفۃ بیدہ. سنو، اللہ فرماتا ہے کہ صرف ایک چلو کی اجازت ہے کہ لپ بھر کے چلو پی لو، دوجی باری نہیں پی. ہاں اللہ فرماتا ہے فَشَارِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ. پھر جن نے منہ ترے لپ تے تاں سی نا وچوں بھر دے تھے. جڑے ویلے اللہ فرمایا نا آ جاؤ نہر تے، وہ بندے لمے پے کے منہ تریا، او نبی آندا ہی رہا او لپ او چلو. ہن چلو تے کوئی تاں لوے جے منہ تاں کرے تے بندے اٹھے ادو جدو آپ پھڑ کے کھلو گا بلے 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 بلے. ایک چلو کنا کو ہوندا جی؟ اگو چلو بھی ہر بندے دا اپنا ہوندا ہے. جے کسی دا چلو وڈا ہوئے تو پیٹ بھی تو دا اڈا ہی ہوندا نا. یار جننے بندے بیٹھے ہو ساڈا چلو ہر ایک دا اپنا ہے نا. جڑے جوان نے انہاں دا جے چلو وڈا ہے تو پھر پیٹ بھی وڈا ہے، تے بچیاں دا چلو چھوٹا ہے تے پیٹ بھی چھوٹا ہے. اور چلو نال کی بندا سی؟ بندے پی گئے تھوڑے رہ گئے. علماء نے لکھا 313 رہ گئے. پورے مفسرین نے لکھے کہ چلو دی اجازت سی تے بندے بہتے پی گئے. ایک مفسر متفق نہیں ہوئے، انہاں دا نام ہے علامہ علی نقی نقوی، لکھنؤ والے. علامہ نقن جنہوں کیا جاتا ہے، لائبریریاں چھاننے والے بندے جانتے ہیں، پڑھے لکھے بندے جانتے ہیں. علامہ علی نقی نقن لکھنؤ والے وہ فرماتے ہیں کہ چلو کی بھی اجازت نہیں تھی. کیوں؟ وہ فرماتے ہیں جب چلو کی اجازت ہوتی تو پھر وہ چکھنے پہ پابندی کیوں؟ تو سا غور فرمایا، وہ فرماتے ہیں اللہ تو چکھنے پر بھی پابندی لگا رہا ہے. جو چکھنے نہیں دیتا وہ چلو کی اجازت کیسے دیتا؟ بندے پوچھا کہ بلا پھر جب چلو کی اجازت نہیں تو قرآن میں لفظ چلو کیوں آیا؟ بڑا عجیب گل کی نے. فرماتے ہیں اللہ اس کائنات میں ایسا پیاسا دیکھنا چاہتا تھا جو پیاسا ہو کے چلو میں اٹھائے اور نیچے پھینک دے. اللہ کسی ایسے پیاسے کو دیکھنا چاہتا تھا. صدقے جاواں مولا تعالیٰ کسی گاہ میں چنا روائے سوائے گاہ میں اہل بیت. زیادہ پڑھ گیا، 57 منٹ ہو گیا، 3 منٹ باقی، لیکن میں 2-4-5 منٹ ہوتے ہو جانتے معاف کرنا. فرماتے ہیں اللہ کسی ایسے پیاسے کو دیکھنا چاہتا تھا جو پیاسا بھی ہو، نہر پہ بھی ہو، چلو میں پانی بھی لے لے اور پھر بھلا وہ نیچے پھینک کے کہے کہ میں نہیں پیوں گا. علامہ علی نقی نقوی صاحب تو قبر نو سلام ہے. فرماتے ہیں تاریخ انسانیت میں سوائے اس کے جس کو زہرا نے دعا دی تھی کوئی دوسرا پیدا ہی نہیں ہوا جو پیاسا بھی ہو، نہر پہ بھی پہنچ جائے، چلو میں پانی بھی لے لے. او فرماتے ہیں لوگوں کبھی سوچو جب یہاں چلو میں پانی ہو منہ نزدیک ہوتا ہے یا زمین نزدیک؟ ایڈی نیڑے پانی رکھ کے شبیر دویر نے آکھیا آج سکینہ پیاس. میرا خیال ہے کہ میں جناب سیدہ دے ایام قریب نے تو میں جناب سیدہ دی دعا دے 2 جملے مصیبت دے عرض کرنا. میرے عزیز دوستو، حضرت زینب عالیہ سلام اللہ علیہ دے 9 ویر کربلا شہید ہوئے نے. پر آج جنہیں زیادہ ہونا کسے پہن دے، وہ وکھریاں امیداں ہر ویر تو رکھ دی، وکھریاں. اور پراواں دے مزاج آشنا پہن تو علاوہ کوئی نہیں ہوندہ. پہنا نو پتہ ہوندہ ہے میرا اے ویر کیڑے مزاج دا ہے، اے کیڑے مزاج دا ہے، قبلہ اے کیڑے مزاج دا ہے. خدا دی قسم 4 پرا ہونا تے پہن نو پتہ ہوندہ ہے، وہ اپنی سہیلیاں نو دس دیئے کہ میں کپڑے مگانے ہوں تے ایس ویر کو مگوانی ہے. میں کدھرے مہمان جانا ہوئے سفر تے ایس ویر نال جانی ہے، کیونکہ اے جڑا میرا ویر ہے جدو کھڑتا ہے گڈی تے کھڑتا ہے. یہ مطلب ہے ویران دے مزاج دے مطابق پہنا ڈیمانڈ کر دیا نے. تے جدو کسے پہن دے مک جان تے قبلہ پھر جی ڈیمانڈ مزاج دے مطابق کر دیا نے، پھر وینا بھی مزاج دے مطابق، وین بھی مزاج دے مطابق کر دیا. کسے ویر نے زین چھٹی ہے تے بی بی زینب آکھے میرے پیو دا دروازہ بند ہو گیا. کسے ویر نے زین چھٹی ہے تے بی بی فرمایا میرے ویر دے بچے یتیم ہو گئے. ہر ایک تے بی بی بکرا بکرا بیان کیتا ہے. حضرت عباس جناب سیدہ دے
او ویر نے قبلہ جنہ دے زیر چھٹن تے بی بی آکھے واہ ہی جاوا ہالو میرا آنسو آ گیا، مجلس ہو گئی۔ میں دعا کرنا بانیان دی توفیقات اضافہ ہوئے تے میرے عزیزو جڑے دنیا تو رخصت ہو گئے نے یقیناً قرب آل محمد جنے مولا درجات وچ بلندی دے وے۔ ایک اور التجا کرنا، خالقہ ساڈا آسرا اور کوئی نہیں، فخر نہ نماز دے پڑھنے ہاں فخر نہیں، پتہ نہیں ناقص رہ جائے روزے رکھنے ہاں فخر نہیں، ناقص نہ رہ جائے حج کرنے ہاں فخر نہیں، جڑا جی قبلہ کدی میں فخر کرنا وہ صرف اس آنسو تے کرنا جدے وچ رعایت نہیں، جدے تسنو نہیں، جدے وچ بناوٹ نہیں۔ یہ ادو آندا ہے جدو جگر چگ لگتی 1500 سال بعد جنہ دا جگر کمب جاندہ ہے آل محمد مسائل سن کے۔ میں سمجھنا آل محمد دا کرم ہے قبلہ لوکی مجلسہ کوڑا 10 محرم نو بھی گزر جاندے، بندے 10 محرم نو کھلو کے اسی روندے ہوندے ہیں، بندے پیپسیاں پیندے ہوندے۔ یہ کوئی اللہ دی خاص عطا ہے کہ زہرہ دی اولاد دے آنسو عطا کیتے، جدوں آنسو آ جان وہ تو دلی دعا آپ کرنی ہے، کسے دا محتاج نہیں ہونا، کیونکہ جڑی اپنے واسطے قبلہ آپ کرنی ہے دوسرے دی زبان وہ بیان نہیں کر سکتی۔ مولا سب دیاں حاجات پوریاں فرمائے۔ میں وہ جملہ آکھن لگا، کدی کربلا گئے ہو تے زوار بیٹھے ہو، جڑے زوار نے وہ میری تائید کرن، جڑے نہیں گئے قرآن کھول لینا تے التجا ضرور کرنا، خالقہ کاراں تو دینیاں نے مرضی نال، کوٹھیاں دینیاں نہیں مرضی نال، پیسے تے سرمایہ دینے مرضی نال، مہربانی کر میں تیرے نہ رو کے دعا پہ کرنا، تینوں اپنے جلال دا واسطہ ہی جڑا زہرہ دی اولاد نو انج بہ کے روندہ ہے نا، باقی امیری انہوں مرضی نال دے، انہوں ایک موقع دے ویکھ آوے عباس ٹورے کتھوں نے زہرہ دیاں تیاں ویدیا کتھوں کیتے نے تے حضرت امام حسین کتھوں آگے لب دے گئے، جڑے کربلا گئے نے وہ میری تائید فرمان، جڑے نہیں گئے میں دس دینا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام دا تے حضرت عباس دا حرم سامنے ٹھیک ہے جناب، شکریہ قبلہ۔ یہ دروازے دوہاں ویران دے ایک دوجے حل کھول دے، حضرت عباس لو نکلو تو سامنے شبیر دا دروازہ، شبیر نکلے تو سامنے حضرت شکریہ جی علمدار دا دروازہ۔ انہاں دروازے جڑے مین گیٹ نے انہاں دے بیک تے بھی دروازے نکل دے، یعنی صرف ادھروں نہیں نکلتے ادھروں بھی نکلتے۔ حضرت عباس دا جڑا دروازہ شبیر والے پاسے میں میرے مولا امام حسین دے حرم والے پاسے، وہ تو الٹی سائڈ تے جڑا دروازہ وہ تو باہر نکلیے، اگے روڈ ہے گول، روڈ دے سامنے ایک بازار ہے، دکانہ دے سنٹر وچ بازار دے سنٹر وچ ایک چبوترا بنیا جڑا اونچا تہاڈا ڈبہ پہ ہے تقریباً، تسی ویکھو گے کدی پہلی باری جاؤ گے، جڑے گئے نے وہ تائید کرن گے، اوتھوں لنگھ دے مومنین و مومنات ہاتھ لا کے سینے تے ملدے نے، ہاتھ لا کے منہ تے ملتے ہیں، کوئی چم کے چلا جانا ہے، کوئی ہاتھ لا کے سلام کر کے استلام کر کے چلا جانا ہے۔ ایک مینار چھوٹا جا بنے چوک دے وچ دکاناں نے، دو بازار ہے، ہن وہ بازار ہے، ادو بازار نہیں سی۔ میں دسن لگا اتنے کی زہرہ دا چن گھوڑے تے بہ کے عباس نو لب دے لبتے، جدو میرے عباس مولا نے زین چھڑی ہے نا، میرے مولا سرکار عباس دی آواز تے ٹرے نے، گھوڑے تے بہ کے ٹرے نے، ایڈی منزل ہے نا، اتھوں تک میرے مولا گھوڑے تے آئے نے، اتھے آ کے گھوڑا رکیا تے ٹریا نہیں، دو باری ٹوریا نے تے نہیں ٹریا، پیار کیتا نے، تھاپڑی دیتی نے، ایڑ لائی نے، نہیں ٹریا۔ ہن میرے لو ویکھو جڑے ویلے نہیں ٹریا تے شبیر نال ہاتھ رکھ کے نہ گردن دے فرماندے نے ذوالجلال میں کلا رہے۔ تینوں پتہ ہے میرا عباس اس ویلے فوجہ چ گم نے، تے میں ان تلاش واسطے نکلے ہاں تے تو میرا ساتھی ہے نا، تے ساتھی ہو کے رک گئے، کیویں سی امام دے کلام نو کوڑا نہ سمجھدا، جو کچھ اس کیتا ہے نا جی وہ دا بولنا میں نہیں کدھرے پڑھیا، اے میں پڑھے ہیں کہ اس کوڑے نے نا امام حسین علیہ السلام دے ذوالجلال نے اپنا منہ اپنی اگلیاں لتاں تے ماریا دو باری، ایک باری ادھر ماریا پھر ادھر دو باری ماریا۔ جدو شبیر نے تھلیوں ویکھیا نا یہ جڑی میں منزل پڑھی ہے اتھے حضرت عباس دا ایک بازو نظر آئے، میرے مولا زین ذوالجلال تو زمین تے ویر دا بازو اٹھا کے سینے نال لا کے فرماتے نو تینوں انج ماریا نے، بھرا دے ٹو بھرا وال تے جانا بڑا اوکھا ہے، جائے بکوا تے بھرا دے ٹکڑے چوک کے جانا مشکل کام ہے قبلہ،
یہ صرف مشکل کشا کا بیٹا ہی کر سکتا ہے۔ اتوں ایک بازو ملے نے، اگے بازار جاؤ گے تھوڑے فاصلے تے دوسرے بازو والی جگہ بھی موجود ہے۔ میرے دوستو، دو بازو سینے نہ لا کے، یہ حوصلہ ہے میرے امام دا۔ اور یارا پرا نو گولی بجی ہو، اللہ نہ کرے کروڑ وال ایتھے گولی بجی ہوئے تے دنیا تو ٹر جا، لوکی پرا منہ ویکھن آوندا ہوئے تے لوکی کفن کر چھڑ دیں، اتے پٹی بند دیں دیں آباد ہوں، ایتھے ہوئے لوکی پھول پان دیں تے کپڑا رکھ دیں، آندھنے سکا پرا ہے کتے زخم ویکھ کے مک نہ جائے۔ پراواں دے زخم پرا نہیں ویکھ سکتے۔ اے میرے مولا تیری جتی تو تیاں دے دو پٹھے قربان کرا، حد موگی تیری شجاعت دی دووے بازو شبیر حضرت عباس دے سینے نہ لا کے تے میدان چ آوازاں پیدا نہ کدھروں نظر آ، فرماتے سن مینوں کدھروں نظر آ، میری کمر ٹوٹ گئی ہو۔ قبلہ میں جڑیاں پڑھی روایت پڑھی ہے او دے مطابق ایک جگہ تے رش نظر آیا، پورے میدان چ ایک جگہ رش سی، رش کادا سی، کوڑے گلائی چ دوڑتے سن، کوئی انج جاندا سی، کوئی انج، کوئی طنز کردا سی، کوئی نعرے ماردا سی، کوئی ہاتھ اٹھا کے بھنگڑے ماردا سی، کوئی طبل بجدے سن تے باجے بجدے سن، فوج پئی نچدی سی۔ اس رش والی جگہ ول شبیر خرامہ خرامہ دووے بازو سینے نال لا کے ٹرن۔ ہن دساں جگر سنبھالو تے جملہ پڑھا، یہ جڑے میں دائرہ پڑھے ہیں نا، دائرے چ فوج دے گھوڑے بجدے تے بندے نچدے تے طبل بجدے تے تالیاں بجاندے تے نچدے تے طنزاں کردے، اس سنٹر وچ حضرت عباس سن۔ حضرت امام حسین جدو قریب پہنچے نے، سنو گے میرے مولا عباس دی مظلومی دا جملہ، قبلہ حضرت عباس جیسے بہادر دی زبان چوں جتنا دا میں جملہ پڑھے میں قرار نہیں پا سکیا، حضرت عباس جیسا میرے مولا علی دا بہادر بیٹا جدو شبیر پہنچے نے، بندے کڑوں لنگ دیتے ہسدے سن۔ حضرت عباس نو اللہ میں تو نو کی دسا معاف کرنا، نیزیاں دیا آنیاں نہڑنا، بندے حضرت عباس نو جی میں ہلایا جاندہ ہے، چھیڑیا جاندہ ہے، انیاں نیزیاں دیا لا لا کے حضرت عباس نو تانے دیندے سن۔ اس ویلے حضرت عباس دا جملہ شبیر کنہ نال سنے ہیں، حضرت عباس پہ فوج اشکیاں نو اند سن، جے تسا میرا سر قلم کرنا ہے نا تے ذرا ٹھہر جایا جی، متے میرے امام میرے نال کوئی گل کرنی ہو۔ جدو شبیر پہنچے نے، فوجہ مشکل نال ہٹا کے ایتھوں ہاتھ پا کے چک کے سینے نال لایا نے تے منہ نال منہ رکھ کے خون نال لبریز سن حضرت عباس۔ ایتھے گرز دا وار سی، وہ خون سارا آنکھ چ جم گیا، وہ آنکھ کھل دی نہیں سی، ایک تیر لگا سی ایک آنکھ چ، وہ اجے آنکھ دے وچ سی، بازو کوئی نہیں، سارا خون نال لبریز سینے نال لا کے نا شبیر اس زخمی حالت جی فرماتے ہیں عباس میں حسین ہاں، تیری وفات تو دو میں جہان وارا نہیں نے فرمایا مینو گرز میرے بازو مینو تیر بھالے نیزے آئے ہائے، فرماتے ہیں تھکے سو نہیں سی آنا، تو سا سنیا نہیں، فرماتے ہیں نہیں سی آنا تھکے سو، فرمایا وہ اس حالت چ میرا احساس کرنوا لیا، ایک باری میرے لو ویکھ میں کمیں دا ہو گیا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں میں زندگی تو انہوں کام دسیا کوئی نہیں، پوچھیا ضرور ہے کیونکہ میں نوکر ہاں، آج میں گل دسن لگا جی میں مجبور ہاں، میں نو تیری ماں دی عزت دی قسم میں تیر بھی آپ کٹدا جے ہاتھ نال ہوندے، میں خون بھی آپ صاف کردا جے میرے بازو نال ہوندے، اس ویلے میری حالت ہے میں یا خون صاف کرو یا تیر کٹو۔ شبیر نے قبلہ آنکھ دا خون صاف کیتا، حضرت امام حسین فرماتے ہیں عباس میرے نال کوئی گل کر، آواز ہوندی ہے مولا ایک ہی گل ہے، مینوں پچھلے پاسے بیٹھ کے ذرا چکو، ذرا ٹیک دیو۔ حضرت امام حسین نے پیچھے بیٹھ کے نا ویر دے تے کنڈ مبارک ایتھے رکھ کے ذرا بلند کیتا، سامنے خیمے نظر آیا، آخری جملہ ہے حضرت عباس فرماتے ہیں میں صرف ایک گل پوچھنا، اکھ صاف ہوئی ہے نا، اس اکھ نال خیمے نو ویکھیا نے، اس اکھ وچوں آنسو نکل کے ایتھے آیا نا، ایتھوں چم کے حسین فرماتے ہیں تینوں کدی روندا نہ ویکھا، فرماتے ہیں میرے نال میرے گل کر، میرا آخری آواز آندی ہے مولا صرف ایک گل دسو، میں دنیا پہ چھڑنا میری جان اس ویلے اوکھی، میں دنیا چھڑ چلنا، ایک
گل دسو او سامنے خیمے نے آج وے کے فرماندن آخری جملہ اے تیری عزت تو صدقے فرماندن میں دنیا پہ چھڑنا تے تسی شبیر فرماندن تو ٹر جا میں تیرے بعد آ رہا نانے تے بابے کو جا کے کوثر پی میں تیرے کول ہونے پہنچ رہا ازاداران شبیر جڑے بڑے امام نے خبر دیتی ہے نا تیرے تو بعد میری بھی شہادت ہے ایتھے آنسو بہ گیا تے رو کے فرماندن اے میں جاننا پیا تسی میرے مگر آ رہے ہو اے ساڑھے تو بعد شہزادی زینب کدھر جائے آواز ہوتی ہے زینب جانے سجاد جانے شام جانے حضرت امام حسین دا نوحہ پڑھ رہے ہیں میں آخری نوحہ میرے مولا دی گود حضرت عباس دی روح نے پرواز کی تھی نوحے سجدوں تسا بڑے لکھے تے بڑے سنے تے بڑے پڑھے اے شبیر دا نوحہ سنو ایتھے ویر رکھ کے نا تے بالو میرے مولا نے اج پھیلائے نے ایدر سر پہنا دے خیمے ایدر سی فوجی عشقیہ ایک گل ایدر کیتی نے ایک ایدر کیتی نے میں نے اجازت دے دیو ایدر ہاتھ کر کے نا فوجل تے میرے مولا منہ چم کے عباس دا فرما دے عباس آج تو بعد تے بندے آرام نال سون گے نا آج تو بعد لوگ آرام نال سون گے جڑے تیرے خوف تو ساری ساری رات جاگ دے سان اور ہاتھ خیمے حل کر کے میرے مولا فرما دے آج تو بعد میریاں بہناں جاگڑ گیا میریاں بیٹیاں جاگڑ گیا جڑیاں تیرے پیرے میں آرام دی نیند سو وما علینا اذا البلاغ